मोहतरमा हज़रत मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जहांगीर साहब, मेरे भाई जनाब पीर साबिर साहब, जनरल सेक्रेटरी जम्मियतुल उलमा, खादिम कुरान हाफिज अब्दुल गनी साहब, सैयद मुजाहिद अली साहब, मौलाना अतीकुर रहमान साहब रशादी, मुफ्ती यूसुफ खान खासमी साहब, मौलाना मुबीन खासमी साहब, मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब, मौलाना सैयद नूरुद्दीन साहब। मैं सबसे पहले आज के इस एतराफ़ खिदमात के इस्तक़बालिया कमेटी के अराकीन या मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हज़रत मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती साहब की ज़िंदगी में ही उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाए, वरना अक्सर ये होता है कि लोगों के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक रस्मी तौर पर लोग याद करते हैं। ये बेहतरीन कदम उठाया गया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस मदरसे को, जामिया अनवारुल हुदा मदरसे को पिछले 27 साल से देख रहा हूँ। जब पहली मर्तबा जब मैं हल्क़े असम्बली की आवाम ने अल्लाह के फजलो करम से मुझे यहाँ पर रुकने असम्बली बहैसियत रुकने असम्बली मुंतखब किया, और उस वक्त हल्क़े असम्बली चार मीनार बहुत बड़ा असम्बली हल्का था, बल्कि उस वक्त के आंध्र प्रदेश में दूसरा बड़ा असम्बली हल्का था खैरताबाद के बाद। तो उस जमाने में लोग जानते हैं कि हैदराबाद में काफी इंतशार था और काफी एक मुख्तलिफ दौर था, बड़े इम्तिहान का दौर था मेरे लिए भी। मगर उस वक्त इस मदरसे के जिम्मेदारों ने यह तय किया कि नहीं, हम सरजमीन हैदराबाद में इंतशार और निफाक की कैफियत को खत्म करेंगे, हम इत्तेहाद की फिजाओं को उजागर करेंगे, इत्तेहाद को मजबूत करेंगे और कौम और मिल्लत को इंतशार से बचाएंगे। और उस वक्त उस हालात में यहां पर मैंने चिश्ती साहब को देखा कि कैसे बुर्दबारी के साथ और बहादुरी के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहां पर इंतशार की कैफियत को बर्पा होने नहीं देंगे, बल्कि आपके तमाम फर्जंद उस वक्त 94 मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का महीना था, तो मैं यहां पर नया नया था, बरतानिया से तालीम हासिल करके आया था, जिसको आप बोल सकते हैं कि फ्रेश था मैं, एकदम पुख्ता नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ हूं। तो उस वक्त हजरत से मेरी मुलाकात हुई थी और आप भी थे, और यहां पर नारी की दावत हुई थी। हाँ, अभी और उससे ज्यादा नहीं। तो यहां नारी गर्म थी, हालात गर्म नहीं थे, मगर जब उस वक्त सियासी हालात बहुत ज्यादा ही गर्म थे, उल्टे अंदाज में थे। मगर उसके बाद से जो नहारी ने खाया तो हमेशा हम यही बोलते थे कि हजरत कब आना है हमको। तो मगर ये इत्तेफाक नहीं हुआ, बहुत कम हो गया, तो हमारे हिस्से की अभी नहारी बाकी है यहाँ पर। मगर बोलना यह चाह रहा हूं कि मैंने इस मदरसे में यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को बड़ी मेहनत करते देखा, बड़ी जुस्तजू करते देखा, बड़ी कुर्बानियां देते हुए देखा, बड़ी तकालीफ उठाते हुए देखा, और खुद चिश्ती साहब को मैं बजाते खुद देखा कि कैसा इस मदरसे को उठाने के लिए, यहाँ पर असातिज़ा के लिए, यहाँ के तुलबा के लिए, उनको कैसे यहाँ पर हाफिज कुरान बनाया जाए, आलिम दीन बनाया जाए, उनको मुफ्ती बनाया जाए, बड़ी मेहनत, बड़ी जुस्तजू की। और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला इस मदरसे की दरो दीवार को अगर अल्लाह जबान देगा तो वो पुकार कर कहेंगे कि इस मदरसे के दरो दीवार में चिश्ती साहब के
نہ صرف آنسواں ہیں بلکہ ان کی محنت اور ایثار اور قربانی ہے۔ تو میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے فرزندوں کو بھی، اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہترین اقدام اٹھایا، اور سپاس تمام میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت کی صدارت میں دارالعلوم بھینسا اور بیت العلوم کاغذ نگر بھی الحمدللہ قائم عمل میں لایا گیا۔ اور کاغذ نگر تو تلنگانہ کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے، دور بھی بہت ہے، اور وہاں پر بیت العلوم کاغذ نگر آیا جائے، بڑی محنت، بڑی جستجو کی۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کی دور و دیوار کو اگر اللہ زبان دے گا تو وہ پکار پکار کر کہیں گے کہ اس مدرسے کے دور و دیوار میں چشتی صاحب کے نہ صرف آنسواں ہیں بلکہ ان کی محنت اور ایثار اور قربانی ہے۔ تو میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے فرزندوں کو بھی، اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہترین اقدام اٹھایا، اور سپاس تمام میں پڑھ رہا تھا، بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضرت کی صدارت میں دارالعلوم بھینسا اور بیت العلوم کاغذ نگر بھی الحمدللہ قائم عمل میں لایا گیا۔ اور کاغذ نگر تو تلنگانہ کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے، دور بھی بہت ہے، اور وہاں پر بیت العلوم کاغذ نگر کام کرنا، اور پھر الحمدللہ میں تو شاہین نگر میں جو انگلش میڈیم کا معیاری اسکول شاہین ماڈل اسکول سے کھلا گیا تھا، میں خود وہاں پر موجود تھا۔ تو الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی، اور پھر ٹوئنکل اسٹار اسکول بھی جو چند سال پہلے قائم کیا گیا، یہاں پر معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو حافظ قرآن یہاں پر ہو کر نکلتے ہیں، تو اگر کوئی ہماری بیٹی حافظ قرآن ہوتی ہے تو چشتی صاحب کی طرف سے ان کو ایک سلائی مشین دی جاتی ہے، اگر کوئی لڑکا حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کو نقد انعام دیا جاتا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ مدرسوں کو اس موجودہ فتنوں کے دور میں اور مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں میں خاص طور سے یہ سوالات شیطان ان کے دل و دماغ میں ڈال رہا ہے کہ کیا خدا ہے، یہ بھی نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان مدرسوں کو ہم کو اور اپنے رشتوں کو اس سے مضبوط کرنا ہے، ان مدرسوں کو چلانے والوں کو ہماری پوری تائید، ہماری پوری مدد ان کو کرنا ہے، تاکہ یہ جو موجودہ دور میں جس طریقے کے فتنے ہیں، یہی ہماری اصلی خلا ہمارا یہ ہے، ان خلوں کو ہم کو مضبوط رکھنا ہے، اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا ہے، تاکہ جو لوگ ملک میں یا ہمارے معاشرے میں فتنے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین سے دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایسی طاقتوں کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیں۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس فنکشن میں آنے کا مجھے موقع ملا۔ میں تو صرف اللہ سے دعا کرتا تھا اور کرتا رہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قطب الدین علی چشتی صاحب کو اللہ صحت دے، اور صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے مدرسوں کو، اس طرح کے جو اسکول قائم کیے گئے، اس کو اللہ اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ان مدرسوں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ اور جس سلسلے چشتیہ سے آپ کو نسبت ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان مدرسوں سے یقیناً لوگ فیضیاب ہوتے آئے ہیں، حفاظ بنے ہیں، مفتی بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، اور نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر علم کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کو اس کے قریب لا رہے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے تمام لائق فرزندوں کو، اور ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اور یقیناً میں اور ہماری مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران ہمیشہ چشتی صاحب کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور بحیثیت ایک مجلس کے سپاہی کے میں آپ کے چشتی صاحب کا، ان کے ذمہ داروں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ سال
کہ 12 مہینے یا 5 سال یہ لوگ کہاں رہتے، کیسے مشکلات اور تکلیف میں اس مدرسے کو چلاتے ہیں، مگر جب پولنگ کا دن آتا تو وہ ایک بہت بڑا احسان قوم اور ملت پر یہ لوگ کرتے ہیں اور ٹھہر کر یہاں پر لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ میں اس کا بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو میرا قرض حسنہ ہے آپ اس کو یقیناً عن قریب میں آپ ادا کر دیں گے۔ ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی اعتراف خدمات کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو چشتی صاحب کو بہت بہت مبارکباد، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کے کوششوں کو، آپ جو ایک چراغ یہاں پر آپ جلائے، جو بنیاد یہاں پر قائم کیے، اللہ اس کو آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب ناظرین، ایس وائی ایس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میرادوپلی پولیس اسٹیشن لمٹس وٹاپلی میں آج ایک دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک 13 مہینے کی دلہن